عقیدت میں بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے, محبت میں نہیں بگڑنے کا اندیشہ ہوتا. یعنی جس سے عقیدت ہوتی ہے نا, اس میں آپ اس کو بگاڑو گے. اور عقیدت میں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط کو صحیح کہے آپ صحیح کہو گے, وہ صحیح کو غلط کہے آپ غلط کہو گی, چونکہ جی حضرت جی ہیں. محبت میں یہ نہیں ہوتا. آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے, استغفر اللہ, ہونی چاہیے, ہوتی بھی ہے الحمدللہ. لیکن کیا بیوی کی ہر بات ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے آپ کو؟ ہر بات غلط لگ رہی ہوتی ہے. بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ 100 دفعہ کیا محبت نہیں ہے, لیکن جب چھوڑ دے تو دیکھو پھر خودکشیوں پہ آتی ہیں. اس کا مطلب ہوتی ہے محبت. لیکن کیا بیوی کو شوہر کی ہر بات ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے؟ نہ بھائی نہ. بات میں تیری وہی مانوں گی جو ٹھیک ہوگی, اور کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ ماں باپ کو اولاد سے بے پناہ محبت ہوتی ہے, لیکن اولاد کی ہر بات ان کو ٹھیک نہیں لگتی ٹھیک. تبھی بات بات پہ ٹوکتے رہتے ہیں, تم یہ غلط کر رہے ہو, یہ صحیح کر رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو. تو محبت کا تعلق بہت ضروری ہے. عقیدت بھی ہو ایک اعتدال سے, لیکن بگاڑ عقیدت سے آتا ہے. جب آپ کو عقیدت ہو جائے نا کسی پیر و مرشد سے, وہ جو مرضی پھینکتا رہے, آپ بیٹھ کے کیا کرو گے؟ لپیٹتے رہو گے. ہمارے حضرت جی نے فرمایا, ابھی کیا کیا فرمایا میں کیا بتاؤں. کل میں کلپ دیکھ رہا تھا, حضرت جی نے فرمایا جھاڑو رات کو لگاؤ گے تو لڑائی ہوتی ہے, شلوار کھڑے ہو کے پہنو گے تو پٹائی ہوتی ہے, پتہ نہیں اسی طرح کی چیزیں, پگڑی بیٹھ کے پہنو گے تو دھنائی ہوتی ہے, اور چپل کھڑے ہو کر پہنو گے تو کسائی ہوتی ہے. کچھ بھی میں تو اپنی طرف سے لگا رہا ہوں, لیکن وہ کچھ بھی پھینکتے جا رہے تھے. لڑائی ہوتی ہے, برکتی آتی ہے. بھائی شلوار کھڑے ہو کر پہننے سے اور بیٹھ کے پہننے سے بے برکتی کا کیا تعلق؟ خطرہ ہوتا ہے بس. آپ کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ ایکسپوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اگر دروازہ بند ہے تو آپ جانو یار کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کی مرضی, شلوار بیٹھ کے پہنو, کھڑے ہو کے پہنو. آپ کے ہاں جن لوگوں کا بیلنس ہی ٹھیک نہیں ہوتا, وہ کھڑے ہو کر شلوار پہنتے, گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. گر جائیں گے, سب کچھ پتہ چل جائے گا دنیا کو کیا ہے. تو رات کو جھاڑو کیوں نہیں لگائیں بھائی؟ اگر گندا ہے, رات کو کمرہ گندا ہے تو رات کو جھاڑو لگائیں گے. شریعت یہ برداشت کر لیتی ہے رات کو گھر میں گند کے ساتھ سو جاؤ, جھاڑو نہ لگاؤ, کہ صبح لگائیں گے, رات کو جھاڑو لگانے سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. اچھا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو بھی رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں دیکھو اس دن یوں کیا تھا تو ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا. ایک صاحب بیٹھے بیٹھے نہیں یوں کینچی چلا رہے تھے, کسی نے کہا کینچی مت چلاؤ, ایسے لڑائی ہوتی ہے. ان کے گھر میں لڑائی ہو گئی اس وقت, حالانکہ وہ لڑائی ویسے ہی ہوئی ہے, ویسے ہی لڑائی ہو گئی ہے. تو اس نے کس کے پھیر دیا کینچی پہ, کہ میں کہہ رہا تھا کینچی نہیں چلاؤ. نہیں بھی چلاتے تو لڑائی ہوتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ٹرین کو ہاتھ لگایا چل پڑی, ہاتھ لگایا رک پڑی. کراچی میں تو یہی ہوتا ہے, ٹرینیں جاپان کی طرح تھوڑی ہیں کہ ٹائم پہ چلنا شروع ہو گئی. کراچی میں ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا, ٹرین ایک جھٹکا دے اور رک جائے. تو اتفاق سے وہ ٹائم ایسا تھا کہ آپ نے ہاتھ بھی اسی وقت لگا دیا ٹرین کو, اور اتفاق سے وہ ٹائم ایسا تھا جب رکنا تھا تو آپ کا ہاتھ بھی اسی وقت ٹرین کو لگ گیا. وہ آپ دنیا کو بتا رہے ہو کہ میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین چلتی ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین رکتی ہے. دیکھو ویڈیو کیمرے میں, سی سی ٹی وی کیمرے میں تمہیں دکھاؤں, ٹرین کھڑی ہوئی تھی تیز گام, میں نے ہاتھ لگایا, ہلی, ہاتھ لگایا, رک گئی. تو یہ وہمیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, کینچی یوں کرو تو لڑائی ہوتی ہے. بھائی یہ تجربے ایسے ہوتے ہیں, کئی لوگوں کو بٹھاؤ اور سب کو بولو کینچیاں چلاؤ, پھر دیکھو کتنے پھڈے ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہوگا پھڈا. تو وہمیوں سے اللہ بچائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب عقیدت میں ہدیے نذرانے آتے ہیں, اچھی بات ہے, لوگ محبت کریں, علماء سے کرنی چاہیے, لیکن مذہبی طبقے میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو یہود و نصارہ میں ہوا. یہود و نصارہ کو فری پھوکٹ کے چسکے لگ گئے تھے. یہود و نصارہ کے پادریوں کو جب فری پھوکٹ کے ان کو لگے نا چسکے, تو پھر انہوں نے کہا ہوس ایسی چیز ہے کبھی بھی رکتی نہیں ہے, بڑھتی ہے ہمیشہ. یہ کہ یار اب جے ڈاٹ سے آگے بڑھو یار, اب کیا ہے فری پھوکٹ کا, جب 2 جے ڈاٹ مل گئے تو اب اس سے آگے بڑھو. تو اب آگے نکلو یار. اب آگے کیسے نکلیں بھائی؟ اس سے زیادہ عقیدت اب لوگوں کی دلوں میں ڈالو. تو اب عقیدت کیسے ڈلے گی بھائی؟ بیان بھی ہو گیا, مسائل بھی بتا دے, اور تو کوئی ہمیں آتا نہیں بھائی, یہی چیزیں آتی ہیں. اب عقیدت کے لیے ہے کہ تھوڑا سا آپ جھاڑ پھونک کا کام شروع کرو. آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل باتیں کرو کہ پھٹکری جو ہے نا, پھٹکری ایک ہے بہت بڑے جادو سے بچنے کا آپ کو علاج بتا رہا ہوں. پھٹکری لیں آپ نے دیکھا ہے وہ کلپ, ایک بہت ہے ماشاءاللہ. پھٹکری لیں, پھٹکری لے لی. اچھا پھٹکری لینے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا وہ بتانے میں ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں, تاکہ کلپ تھوڑا لمبا ہو جائے. پھٹکری لیں آپ, اس میں آپ ایسا کریں, رات کو 2 قطرے, پتہ نہیں کس چیز کے ٹپکائے تھے یار, فضول چیز, 2 قطرے ٹپکا دیں آپ. یہ کلپ بڑا چل رہا ہے آج کل. ہاں تو میں نے بتایا پورا, اس پہ طریقے سے بتا رہا ہوں نا, وہ صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. یہ بھی چلائیں پھر اس کے ساتھ کہ پھٹکری لیں آپ نظر سے بچنے کے لیے, پھر اس پھٹکری میں 2 قطرے ٹپکا دیں آپ. سرسوں کا تیل ہے وہ, انہوں نے کچھ اور بولا ہے مجھے بھول گیا میں, ادھر ہے پتہ نہیں کون سا, وہ ٹپکائیں. پھر رات کو پیشانی پہ, صرف پیشانی پہ یوں کر کے ہاتھ
मल्ले व्हाइट कपड़ा हो या ग्रीन कपड़ा हो, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लैक हो गया तो चुड़ैलें आ जाएंगी, ये बोला है, ब्लैक नहीं होना चाहिए, व्हाइट कपड़ा हो या। मुझे हैरानगी होती है, लाहौर वालों क्या तुम्हारे अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? दीन को तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है यार। ये लाहौर में बैठते हैं साहब, मैंने एक दफा इनके खिलाफ बोल दिया था, इतने लोग दीनदारों में मेरे खिलाफ बोला, ये फिरौन बन गया, ये तकब्बुर आ गया इसके अंदर। क्या मंजन की कोई तो इंतहा होती है यार। फिटकिरी से नजर कहां लिखा हुआ है फिटकिरी से नजर उतरेगी? फेंके जाओ बैठ के। तो ये वही है दीनदार तबके में, ये मौलाना है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इस टाइप के मौलानाओं की, ओरिजिनल मौलानाओं की बात नहीं कर रहा मैं। उनको भी तो लोग मौलाना बोलते हैं, फेंकते रहो फिटकिरी को, यूं करो फिर यूं लगा लो। एक दफा कहा कि थोड़ा सा आप सरसों का तेल लें, थोड़ा सा। स्टाइल इतना प्यारा होता है, लोग हमें कहते हैं एक तो इनका स्टाइल देखो, ऐसे ही फेंक रहे होते हैं बड़े। भाई तुम क्यों स्टाइलों पे मर रहे हो? नेचुरल जो वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन कुरान के अल्फाज हैं, ए नबी इनसे कह दो मैं तकल्लुफ करने वालों में से नहीं हूं। अल्लाह को तकल्लुफ पसंद, जो आपके ओरिजिनल अखलाक है वैसे ही नजर आओ आप, बहुत ज्यादा अखलाक वखलाक भी आगे नहीं जाओ। इतना फेंक रहे हो और इतनी स्टाइल यूं करके फेंक रहे हो, फेंको तो पता लगे कि मैं फेंक रहा हूं। स्टाइल ऐसा होना चाहिए। ये जितने बड़े बड़े फेंकू आ रहे हैं, ऐसा स्टाइल इनका देखिए आप, ऐसा कीजिए कि नाफ पे ना, नाफ पे एक है, वो सब समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। रात को थोड़ा सा अपने सरसों का तेल नाक पे लेके लगा, थोड़ा सा तेल सरसों का नाक। ये डिफेंस में बयान हो रहा था भाई साहब का, वो जो मोहतरम है, डिफेंस में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, रक्शे टैक्सी वाले बेचारे कम है। ये हाल है डिफेंस के मेंटेलिटी का। हम जब शादियों पे बात करते हैं तो पागल हो गया है। हालांकि हम तलाक याफ्ता और बेवा औरतों, जिनमें तुम्हारी अपनी बेटियां भी होंगी, उनको ठिकाना दिलवा रहे हैं। तो कोई लॉजिक की बात करो मेरे भाई। और वो लाहौर में भी पूरा लाहौर पागल हुआ है। सरकार फूंको वाली लंदन पहुंच गई, पागल हुए में लोग, फूंक फूंक फूंक। हमारे एक दोस्त ने बताया कि यार वो फूंको वाली सरकार ने हमारे बब्बा के दम किया, वो ठीक हो गए, अब बब्बा पागल हो गए, उनके पीछे पैसे हदिये नजराने। वो जे डॉट नहीं है उनके यहाँ, जे डॉट वो हम गरीबों के लिए जे डॉट। हाँ, और मुरमुरे, पिछले हफ्ते कोई मुरमुरे भी, अच्छी बात है बेचारा, मैं तो उसके हदिये की कदर करता हूं। तो रेवड़ियां भी आ जाती हैं एक हदिये में, किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, मैं तो बहुत खुशी से लेता हूं, रेवड़ियां हो या मुरमुरे हो कोई बात नहीं। लेकिन इनको आप मुरमुरों पे नहीं टहला सकते। ये जो फूंको वाली सरकार है, ये बोलेगी हमने तुम्हारा घुटना जोड़ दिया, रेवड़ियां दे के जा रहा है। इनको चेक चाहिए होते हैं, चेक, ब्लैंक चेक, समझ रहे हो, खाली चेक। कमाई के धंधे हैं लोगों के, खानदानी किस्म के। तो अभी गया हुआ है वहां, जाके फूके लगा रहा है। और एक साहब है, भाई तुझे तेरी किस्मत में वैसे ही शिफा लिखी हुई थी, अल्लाह के बंदे, इत्तेफाक से फूंक और वो शिफा आपस में टकरा गए। जैसे ट्रेन को आपने हाथ लगाया, चल पड़ी, हाथ लगाया, रुक पड़ी, वो तो मेरे हाथ लगाने से थोड़ी चली है यार। इतनी बड़ी ट्रेन को कौन धक्का दे सकता है? इत्तेफाक से बात है। तो बाज लोगों की किस्मत में उस वक्त शिफा वैसे ही लिखी हुई होती है, वो इत्तेफाक से उसकी फूंक लग गई उसी वक्त, वो ठीक हो गया। वो पागल हुआ है उसके पीछे। वो हरिपुर के साहब है, एक उनके जो जानने वाले, वो मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं यार पागल हो गया ये आदमी, उसके पीछे उसके हदिये नजराने इतने, और उसको वीजे दिला रहा है, और क्या कुछ नहीं हो रहा। तो मेंटेलिटी है ये। मजहब के नाम पे मंजन है या नहीं है? मजहब सिखाता है ये चीजें तुम्हें? ये है, इनको भी तो लोग मौलवी ही बोलते हैं ना, देखने में तो इनका भी गेटअप क्या है। तो इसलिए इस फील्ड में बहुत फ्रॉड है, बहुत फ्रॉड है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा। अभी मैं आज मेरा पूरा बयान इन फ्रॉडियों पे ही होगा, पूरा बयान इंशाल्लाह इन फ्रॉडियों पे ही होगा आज। तो सरसों का तेल मैं असल में वो बता रहा था पहले ना, वो बीच में ऐड आ जाता है बीच में ऐड आ जाता है इसमें। तो वो स्टाइल देखिए आप, थोड़े से सरसों का तेल लेके यहाँ नाखूनों पे थोड़ा थोड़ा तेल लगाएं, थोड़ा सा तेल यहाँ थोड़ा थोड़ा लगा दें। 75 बीमारियों की शिफा है इसमें। 75 बीमारियों की तो फहरिस्ती पेश कर दे, मैं तुझे अपना बाप मान लूंगा। 5-6 बड़ी बड़ी बीमारियां, वो टैप में जाओगे तो पता नहीं क्या कुछ निकलेगा। 75 बड़ी बड़ी बीमारियों की उसमें शिफा है। फेंके जाओ, नाफ में तेल लगा लिया, और वो नाखूनों पे भूल गया था, यहाँ भी नाखूनों पे भी तेल लगा। स्टाइल वही होगा ना, ऐसा ना गलत स्टाइल से फिर उल्टा नुकसान हो जाए। यहाँ नाखूनों पे भी तेल लगाए, यहाँ तेल लगा ले, यहाँ तेल लगा, थोड़ा सा कहाँ लगा ले, नाक पे। ये चल रहा है यार। और बड़े बड़े उलमा बैत हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बैत हैं, कहते हैं रूहानियत है भाई, रूहानियत कुछ भी नहीं है, शैतानियत है, बकवास है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दूसरे उलमा बोलते नहीं इन कमबख्तों के खिलाफ। इतना बड़ा तबका गुमराह हो रहा है। इस्लाम इन चीजों का नाम नहीं है। कुल तालू अतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। कुरान वाकई खुद पढ़, जब तक नहीं पढ़ोगे पता नहीं चलेगा कुरान में क्या लिखा है। हम लोगों को कतन नहीं रोकते कुरान से, कहते पढ़ो कुरान।
یہ مولویوں کے بارے میں یہ بھی اڑایا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں. ابے ترجمے تمہارے باپ نے لکھے ہیں, مولویوں نہیں تو لکھے ہیں قرآن کے ترجمے. 2 نمبر مولویوں میں اور 1 نمبر میں فرق کرو. 1 نمبر میں استغنا ہوگا, استغنا, سر اٹھا کے جیے گا, کبھی کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھے گا, بھوکا مر جائے گا, مانگے گا نہیں کبھی کسی سے. اور اگر اپنے ادارے کے لیے چندہ لے گا تو اس کی بھی عزت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, کہ عزت پہلے ہے, چندہ کیا ہے بعد میں ہے, عزت کے ساتھ. چندہ لینا تو جائز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ لیا ہے, لیکن کبھی صحابہ کے دل میں خیال آیا معاذ اللہ نقل کفر نباشت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے معاذ اللہ چندہ مانگ رہے ہیں کہ ہماری طبیعتوں میں بوجھ ہونا شروع ہو گیا. نہ ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بھائی یہ کام ہے, اس کے لیے جو دینا چاہے ختم, جو دے ٹھیک, نہیں دے تو کیا ہے, نہیں دے. گھر تک پہنچ جاتے ہیں. بعض مسجدیں شیش محل بن چکی ہیں, شیش محل, کام ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. امام صاحب مانگتے رہتے ہیں, بس کر دو خدا کے لیے, آپ کی مسجد بن گئی ہے, بہت بڑی ہو گئی ہے اور ضرورت نہیں ہے, نہ آتا, آنے دو یار, ان کو دوسروں پہ خرچ کرنے دو. اب آپ کی مسجد بہت بڑی ہو گئی ہے, بولو یار وہ غریب مسجد ادھر لے جاؤ پیسہ, اب یا رشتہ داروں پہ خرچ کر دو. اب نہ جی. ایک ادارے کو میں جانتا ہوں, کنسٹرکشن کے لیے ان کو 3 کروڑ کی ضرورت تھی. 3 کروڑ روپے ان کے پاس آ گئے اور اضافی بھی آ رہے ہیں. تو کمیٹی کا ایک ممبر تھا میرا جاننے والا, بڑا دیندار, اس نے کہا کہ اب ان کو بتا دو اس مد میں پیسے پورے ہو گئے ہیں, اس میں نہ دیں. اب نہیں بتا رہے, کہہ رہے جو آنا ہے آنے دو. یہ حرام ہے بھائی, آپ نے جس کام کے لیے پیسے لیے ہیں آپ اس کے علاوہ دوسرے کام میں کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو وقف کا مال ہے, حرام ہے آپ کے لیے کسی اور جگہ استعمال کرنا. نہیں جی آنے دو, توند کھلی ہوئی, آنے دے. ہمارے یہاں سولر پلیٹوں کا کام تھا نا, 35 لاکھ کا خرچہ تھا. جیسے ہی مکمل ہوا ہے, جو لوگ آئے ہم نے کہا ختم. میں ان لوگوں کے نمبر بھی دے سکتا ہوں آپ کو. ہم نے کہا اب نہیں ضرورت, کسی اور مد میں خرچ کرنا چاہیں ٹھیک ہے. سولر میں سسٹم کیا ہو گیا ہے, کمپلیٹ. کل کسی نے کچھ پیسے دیے کہ سولر میں لگا دے, میں نے کہا بھائی ختم, سولر کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک صاحب نے بڑی اماؤنٹ دے دی, الحمدللہ وہ کمپلیٹ. کہہ رہے نہیں میں نے بھائی اب نہیں لگا سکتے ہم سولر میں, ہے ہی نہیں, جگہ ہی نہیں, کہاں سے لگائیں. لیکن میں اگر یہ حرام خوری کرنے آ جاؤں, میں کہوں لے آؤ, اس کو کیا پتا کہ یہ سولر میں لگ بھی رہا ہے, کون اتنا حساب لیتا ہے. تو بعض لوگ, سب نہیں بھائی, بعض لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آنے دو جتنا آ جائے اچھا, بس جمع کرتے رہو خزانے بیٹھ کے. مرو گے بھائی ایک دن, یہ سب یہیں چھوڑ کے جاؤ گے, چاہے مسجد کا چندہ ہو, چاہے مدرسے کا چندہ ہو, چاہے اپنا پیسہ ہو. آخرت کی فکر کرو. بہت ٹرسٹ ایسے ہیں, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں, میں ان کی پول پٹیاں آپ کے سامنے کھولوں آپ بے ہوش ہو جاؤ گے, یار یہ کر کیا رہے ہیں. کھربوں روپے کما رہے ہیں, اربوں نہیں, کھربوں روپے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ایک اور بات یاد رکھو, زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے اور مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں ہو سکتا, دین کی تبلیغ پہ خرچ نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے. ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات میں سے اکثر کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی بھی دین کی تبلیغ میں خرچ کی جا سکتی ہے, دین کے کاموں میں. اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف غریب کا حق ہے. مدرسے میں غریب بچے ہیں, ان پہ خرچ کی جا سکتی ہے. یتیموں پہ, جو غریب ہیں, یتیم بھی تو مالدار بھی تو ہو سکتا ہے نا, صحیح ہے نا, غریب یتیموں پہ خرچ کی جا سکتی ہے, غریب بیواؤں پہ خرچ کی جا سکتی ہے. مدرسے کی تعمیر میں, دین کی تبلیغ میں, یہ کلپ لازمی بنانا ہے بھائی. آج کل ابھی رمضان آنے والا ہے نا, دین کی تبلیغ کے نام پہ اربوں کھربوں کی زکاتیں لوگ لے جاتے ہیں. اس کا ہوتا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے غریبوں کا حق مارا جاتا ہے. تو نہ مدرسے کی تعمیر میں, نہ کسی انسٹیٹیوٹ کی تعمیر میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے, اور نہ ہی مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے, نہ کسی کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں, غریب بچے کو جب آپ پڑھا رہے ہوں تو اس کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اس غریب بچے کی اجازت سے, کیونکہ وہ غریب ہی کو گویا مالک بنا رہے ہو آپ, غریب کی ملکیت میں دے رہے ہو. تو ملکیت میں دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک تو بھائی ڈائریکٹ مجھے دے دو, ایک یہ کہ میں نے فیس بھرنی ہے تو میری طرف سے آپ فیس بھر دو, تو وہ اسی کو دینا ہو گیا. آج کل اب نئے جو لبرلز لوگ آ رہے ہیں, جو اسکالرز آ رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ایکچولی دین کی تبلیغ کو بہت سخت ضرورت ہے زکوٰۃ کی. بھائی صاحب, اللہ کی مخلوق میں سب لوگ ہیں, اللہ نے دین کو بھی پھیلانا ہے, غریبوں کا پیٹ بھی اللہ نے بھرنا ہے, ان کے پیٹ سے نوالا چھین کے آپ سب دین کی تبلیغ پہ لگا دو. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہی کرتے ہوں گے, لیکن جن سے مجھے واسطہ پڑا ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور دلیل یہی دیتے ہیں. اب قرآن سنت سے کیا دلائل ہے, میں صرف ٹو دا پوائنٹ ایک بات کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. یہ حدیث قرآن کی اس آیت کو ایکسپلین کر دیتی ہے جس میں زکوٰۃ کے 5 مصارف بتائے گئے ہیں. اب اگر ہم اس کی اجازت دے دیں نا کہ تبلیغ پہ بھی خرچ کرنا جائز ہے, پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں ہوتا کیا, آج کل ہو کیا رہا ہے, دینی تنظیمیں زکوٰۃ لے کے کرتی کیا ہیں.
آپ کے پاس آئیں گے جی ہمیں زکوٰۃ کا پیسہ تم نے دین کی اشاعت میں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی اشاعت میں خرچ کرنا ہے. دین کی اشاعت کیسے؟ ہماری آرگنائزیشن ایکچولی ہم پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, ہمارے ٹی وی چینلز بھی ہیں, ہمارے جو ہے وہ لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں, ان کو بزنس کلاس کے ٹکٹ دلوائے جاتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے, کیونکہ وہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. پھر چونکہ اکیلے جانا ایکچولی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, ان کی وائف بھی ساتھ جائیں گی. اب وائف جب ساتھ جائیں گی تو پورا پریوار ہی گھسیڑ دو, پھر کیا خیال ہے؟ تو زکاتوں کی کیونکہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں نا, وائف خواتین میں محنت کریں گی, پورا خاندان سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے تبلیغ کے لیے, آرگنائزیشن نے زکات کے پیسوں سے یہ سب ارینج کیا ہے, کیونکہ ان کے تو جب زکات اور صدقے میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہا نا, سب مرج ہو جاتے ہیں. اچھا اب میں کہوں کہ جی مجھے زکات چاہیے, اصل میں ایکچولی زکات میں جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں نا, یہ ریکارڈنگ کوالٹی وہ بات نہیں ہے جو ہالی ووڈ کی فلموں والی ریکارڈنگ چاہیے مجھے. پھر میں دلیل دوں گا, دیکھیں فلمیں اتنی ہائی کوالٹی پہ بن رہی ہیں اور ہمارا بیان جو فلموں سے زیادہ اہمیت ہے وہ 2-2 لاکھ کے تھکے ہوئے کیمروں کے سے بن رہا ہے جو زکات میں نہیں دیے لوگوں نے, ہے بھائی. تو اب آپ بتاؤ بالی ووڈ کی یا ہالی ووڈ کی اہمیت زیادہ ہے یا کسی اسلامک اسکالر کے بیان کی اہمیت زیادہ ہے؟ لوگ فوراً کہیں گے بیان کی اہمیت. تو اب زکات سے یہ 26 کروڑ کا کیمرہ آئے گا اب زکات کے پیسوں سے. کتنے کروڑ کا؟ ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کتنے کروڑ کا آتا ہے, ہم تو غریبوں والے کیمرے سے ہی فی الحال ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اچھا تو یہ بھی زکات کے نہیں ہے, ذہن میں رکھ لینا. تو اچھا پھر آئی فون بھی کس سے آ رہا ہے جی؟ زکات سے, کیونکہ ساتھیوں کو وہاں جب افریقہ کے جنگل میں تبلیغ کے لیے جائیں گے تو فون کی بھی ضرورت پڑے گی. پھر اس دوران کھانا کھائیں گے تو پیزے, برگر, پیپسی, پھر ان کی تنخواہیں, اور پھر بیمار ہو رہے ہیں ان کا علاج. بھائی کوئی انتہائی نہیں ہے فی سبیل اللہ کی. تو آپ کا وہ زکات فی سبیل اللہ خرچ کرنا جائز ہے دین کی تبلیغ میں, تو یہ سب چیزیں تو تبلیغ کے لوازمات میں سے ہیں. ظاہر ہے جائے گا تو کھائے گا نہیں کیا؟ اور بڑے گھرانے کا آدمی دال پہ گزارا کر سکتا ہے, وہ تو پیزے برگر بھی کھائے گا وہ. تو ایک اس لیے میرے بھائی یہ جو علماء ہند کا موقف ہے نا, احناف کا موقف ہے کہ زکات صرف کس کا حق ہے؟ غریبوں کا. اس میں بھی امام ابو حنیفہ کا پلڑا دلائل میں بھی, اور جو رزلٹ نکل رہا ہے اس کے یعنی حکمت اور مصلحت کو دیکھا جائے, ان دونوں چیزوں میں ان کا پلڑا کیا ہے؟ بھاری ہے. یہاں بھی یہ لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہ حنفی ہے نا, حنفی تو مقلد ہوتے ہیں, حنفی تو وہی بات کریں گے. جب دلائل میں لوگ پھنستے ہیں تو فوراً ہم پہ کیا تانا دیتے ہیں. وہ عدالتی خلا میں نے بھی ایک اور ریکارڈ کروایا ہے, وہ لازمی پھیلاؤ. حافظ زبیر علی زئی صاحب قابل احترام ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, وہ کافی اچھے عالم ہیں, بہت بڑا بلنڈر کیا انہوں نے بھی کہہ دیا عدالتی خلا میں کہ جی وہ یک طرفہ خلا بھی ٹھیک ہے. اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا, قاری خلیل صاحب کا بھی اور ان کا بھی. وہ کلپ میرا بھی میرے چینل پہ چل رہا ہے, اس کو پھیلائیں کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. ان کو بیچاروں کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ خاندانی نظام کو آپ کیسا بیڑا غرق کر رہے ہو. وہاں بھی حافظ زبیر صاحب نے یہ کہا احناف کا اگر موقف ہے تو وہ اپنے موقف پہ قائم رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بھائی صاحب احناف کا, مولانا صاحب احناف کا نہیں ہے, یہ اجماعی مسئلہ ہے. جیسے 3 طلاق 3 ہوتی ہے, اجماعی مسئلہ ہے یہ. ایسا ہی عدالتی خلا, یہ جو خلا ہے یہ جانبین کا ایگریمنٹ ہے, یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا. طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے, نکاح ختم کرنے کا حق. اچھا وہ کہتے ہیں طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے, تنسیخ نکاح کا حق تو قاضی کے پاس ہے نا. تنسیخ نکاح کا حق قاضی کے پاس اس وقت ہے جب شوہر ظلم کر رہا ہو, اور ظلم بھی اس نوعیت کا ظلم جو تنسیخ نکاح کا سبب بن سکتا ہو, ورنہ تنسیخ کا حق بھی کسی کے پاس نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے, اور نکاح کے ایگریمنٹ کو ختم کرنے کی پاور قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد کے پاس ہے. بیدہی عقدۃ النکاح, جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے, وہ شوہر کو اللہ نے کہا ہے. اتنی بڑی آیت کا آپ کو نہیں پتا. تو خیر یہ بھی ایڈ تھا. تو کہاں سے بات کہاں چلی گئی. تو میں آج کل کلابازی بہت کھا رہا ہوں آج میں. ہاں زکات جو ہے نا, زکات تو اب کیا ہو رہا ہے, زکات سے جہازوں کے ٹکٹ بھی آ رہے ہیں, زکات سے جناب پھر تو میرے لیے بڑے مزے ہیں. میں آج اعلان کرتا ہوں زکات چاہیے مجھے, میں نے بچوں کے ساتھ امریکہ جانا ہے بھائی, اور وہاں جا کے میں کیا گولے گنڈے کھاؤں گا, تبلیغ ہی کروں گا نا میں. لے آؤ بھائی زکات سارے لے آؤ, شاباش. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, غریب لوگ اللہ کی مخلوق ہیں, تو اللہ نے ان غریبوں کا پیٹ بھرنے کا جو سیٹ اپ بنایا ہے وہ یہ بنایا کہ یہ مالدار جن کو میں نے زیادہ دیا, یہ میرے حکم پہ کس کو کھلائیں گے؟ غریبوں کو. تبھی تمام فقہا کیا لکھتے ہیں, زبردست بات فرماتے ہیں, جب ہم زکات دیتے ہیں نا غریب کو, تو غریب کو دے ہی نہیں رہے ہوتے, ہم کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو غریب اللہ کا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے, اللہ کا نمائندہ بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے. ہم تو اللہ کو دے رہے ہیں, ہم غریب کو تو ہی نہیں رہے. تو غریب کو اللہ نے متولی بنایا, کیونکہ اللہ نے سب کا پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے. تو وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, سب کا کی روزی روٹی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. تو اس کا طریقہ اللہ نے لکھا ہے کہ دوں گا سب کو نہیں, میں کچھ کو زیادہ دوں گا, پھر ان کو بولوں گا بھائی میں نے ان کا بھی پیٹ بھرنا ہے, لہذا مجھے پیسے دو تاکہ میں ان کو بھی دوں.
سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میرے نمائندے بن کے آئیں گے، ان کو بھی پکڑا دینا تم دے، ہم اللہ ہی کو رہے ہوتے ہیں. تبھی تو قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے. تو اب آج کل دینی تنظیموں نے اتنی دنا دن زکاتیں لینا شروع کر دی ہیں. ایک جگہ میں درس قرآن دیتا تھا، انہوں نے زکات سے میرے درس قرآن ارینج کرنا شروع کر دیے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی تم؟ کہہ رہے نہیں ایکچولی خرچہ آتا ہے. میں نے خرچہ آتا ہے تو بند کرو درس قرآن یار، نہیں کرو آپ. یعنی مطلب یہ ہوا کہ مذہبی لوگ جن کا کام تھا لوگوں کو ترغیب دینا کہ امیر غریب کا پیٹ بھرے، وہ ترغیب دینے کے لیے پیسے لے رہے ہیں تاکہ غریب بھوکا رہے. عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی میں فرض کریں آپ غریب ہیں، آپ ہیں نہیں، یعنی لگ بھی نہیں رہے. آپ فرض کریں آپ غریب ہیں، آپ کا پیٹ خالی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. میں لوگوں سے کہتا ہوں میں دین کی تبلیغ کروں گا تاکہ ایسے غریبوں کا پیٹ بھرے. اس کے لیے جو کلیکشن ہونی تھی نا وہ میں نے تبلیغ پہ ہی لگا دی. صحیح ہے نا؟ یعنی جو پیسہ اس کو ویسے ہی زکوٰۃ کا ملنا تھا پیٹ بھرنے کے لیے، وہ سارا میں نے اس کے پیٹ بھرنے کے فضائل سنانے پہ لگا دیے. اس کا تو بیڑا کیا ہو گیا؟ غرق. تو اسلام تو نام اس چیز کا ہے کہ دنیا میں خوشحالی آئے، دنیا میں لوگ سب کھائیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، امن آئے دنیا میں. تو جن پیسوں سے غریب کی ضرورتیں پوری ہونی تھی وہ سارے پیسے آپ نے کیمروں میں، ٹی وی چینلوں میں، اور اس کے جو ہے آپ نے بزنس کلاس سفر میں اور کھانے پینے میں، اپنے اس موٹیویٹ کرنے میں لگا دیے سارے پیسے. تو یہ تو حکمت اور مصلحت کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے زکوٰۃ غریب کا حق ہے. اس میں احناف کا موقف بہت مضبوط ہے اور احتیاط پر مبنی ہے. تو یہ دائرہ غریب، ہاں مسجد میں صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ پیسے لگاؤ. زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو انسان کو کچھ خرچ کرے نا. مسجد میں لگاؤ آپ پیسے کہ جی ہم کنسٹرکشن کی کرو، آپ وہ صدقہ جاریہ اپنے لیے زکوٰۃ کے علاوہ ہے. مدرسوں کو خوب پیسہ دیا کرو لیکن وہ صدقہ جاریہ سمجھ کے دیا کرو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں جلدی بتاتا ہوں کہ دیندار لوگ کس طرح سے، جو جن کا دینداری کا گیٹ اپ ہے، کیسے پیسہ کماتے ہیں. ایک طریقہ تو میں نے پھونکوں والے سرکار والا، دوسرا طریقہ سرسوں کا تیل ناف میں لگانے والا طریقہ لوگوں کو بتاؤ، اور اسٹائل بہت اچھا رکھو، داڑھی واڑی روگے، اور کہتے پٹکری کو آپ لے کے تھوڑا سا یوں کر لیں، آپ یوں کر یہ سب دے دنا دن پیسہ آئے گا آپ کے پاس. تیسرا طریقہ کیا ہے جو بہت ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، جو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں لیکن بس مختصر سمیٹوں گا. اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے، اب میں کل دعوت پہ کہیں گیا، ایک صاحب آ گئے، مونچھیں صاف، ان کی داڑھی بڑی نورانی اور سفید پگڑی، آئے میرا گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں. ویسے تو گارڈ کھولتا ہے دروازہ، لیکن گارڈ کے ساتھ وہ پیچھے کھڑے. کیوں کھول رہا ہے؟ تو میرا ماموں ہے، تو میرا چاچو ہے، تو کیا لگتا ہے میرا؟ اور ساتھ ساتھ نا ٹھک 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 آگے کیمرے والے کھڑے ہوئے ہیں، ایسے میرے ساتھ پریڈ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ شو کر رہے ہیں جیسے انہوں نے بلایا ہے مجھے اس دعوت میں. یہ مشہور لوگوں کے ساتھ، مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے، جتنے بھی، ان کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ تیری داڑھی ہے، تیری ٹوپی ہے، تو گیٹ اپ تیرا دینداروں والا ہے، تجھے یہ حرکتیں، مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا. پھر میں نے ساتھیوں کے کان میں کہا کہ یہ پھلدرو چپک گیا ہے اور یہ کیش کرائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ شو کر رہا ہے جیسے سب سے کلوز میرا کون ہے، یہ اس نے مجھے بلایا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. اس نے نہیں بلایا مجھے، نہ میں اس سے اتنا کلوز ہوں. پھر کیا ہوا، جب VIP